علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گی. اہل بیت علیہ السلام کے جو طریقے تھے عید منانے کے حوالے سے اس طرح سے کچھ فرما دیجیے گا. جی جہاں تک آپ نے کہا کہ اہل بیت علیہ السلام نے کس انداز سے عید منائی تو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یعنی کہ اہل بیت علیہ السلام سے مودت ہمارا ایمان کا حصہ ہے اور ہمیں بھی وہی تعلیمات پر عمل کرنا ہے جو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ہے. میں اس لیے یہ ریفرنس آپ کو دینا چاہوں گا کہ علامہ باقر مجلسی اپنی کتاب بحر العنوان میں لکھتے ہیں کہ امام نقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن کے لیے 4 عیدیں ہیں: عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید غدیر، من کنت مولا فہذا علی مولا، اور جمعے کا دن. اور اس کے ساتھ ساتھ مولا علی علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے کہ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا ہے جس دن کو وہ کوئی گناہ نہ کرے. تو اس بات سے کیا پیغام مل رہا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے عید کو منایا اور ساتھ ساتھ عید کا دن خوشی کا دن کیوں نہ ہو. یہاں پر میں مختصر 2 روایات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ عید کی وہ شب ہی تھی کہ جب حسنین علیہ السلام کے پاس عید کا لباس نہیں تھا اور انہوں نے مدینے کے بچوں کو دیکھا کہ ان کے پاس عید کا لباس موجود ہے تو انہوں نے اپنی والدہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے پاس ہمارا عید کا لباس کہاں ہے؟ تو انہوں نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ وہ درزی لے کر آئے گا. اور کچھ ہی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی اور درزی وہ لباس لے کر آیا. تو میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یعنی کہ اطاعت کرو اللہ کے اور اس کے رسول کی. جب پوچھا گیا رسول خدا سے کہ یہ درزی کون تھا تو کہا یہ کوئی عام درزی نہیں تھا، یہ درزی وہ تھا جس کو اللہ نے جنت سے بھیجا تھا. یہ فرشتہ تھا اور وہ فرشتہ بھی در اہل بیت علیہ السلام پر آ کر یہ کہتا ہے کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، بلکہ اس نے کہا کہ میں درزی ہوں حسن علیہ السلام کا. تو پہلی منزل کیا ہوئی کہ عید پر نیا لباس پہننا سنت رسول بھی ہے، سنت اہل بیت علیہ السلام بھی ہے. اور دوسری منزل میں آپ کے سامنے مختصر سی روایت پیش کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اکثر یہ روایت سنی ہوگی کہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں جب ایک کثیر مجمع موجود تھا تو آپ نے جب حسنین علیہ السلام نے امام حسین اور امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ نانا یہ بتائیے کہ سب کی سواری موجود ہے لیکن ہمارے پاس سواری موجود نہیں ہے. تو اس وقت رسول خدا جو ہے ناقے کی شبیہ بنے، وہ عید کا دن تھا، وہ عید کا دن تھا. رسول خدا ناقے کی شبیہ بنے اور حسنین علیہ السلام کو رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دوش اور اپنے کندھوں پر سوار کیا. اور کسی نے کہا جناب حسنین سے کہ آپ کو کتنی بہترین سواری ملی ہے، تو اس کو رسول خدا نے کیا بہترین جواب دیا کہ یہ نہ کہو کہ ان کو کتنی بہترین سواری ملی ہے، مجھے کہو کہ مجھے کتنے بہترین سوار ملے ہیں. تو وہ بھی عید کا دن تھا. تو معلوم کیا ہوا کہ عید کا دن فضائل اہل بیت کا دن ہے، عید کا دن امام حسین کے فضائل کا دن ہے، عید کا دن امام حسن کے فضائل کا دن ہے. اور عید کے دن میں ہمیں امام زمانہ کو یاد کر کے گریہ بھی کرنا چاہیے. دعائے ندبہ میں جو ذکر ہے کہ ہم امام کو پکارتے ہیں تو وہ عید کے دن میں ہمیں امام کو یاد کرنا چاہیے. مفتی صاحب نے جس طرح کہا کہ کوئی بھی ہم ایسا عمل انجام نہ دیں کہ ہم شریعت سے دور ہو جائیں. عید ہے ہم گانے سنیں، عید ہے ہم کوئی غیر شرعی کام کریں، ہمیں یہ نہیں کرنا بلکہ ہمیں ان تمام تعلیمات پر عمل کرنا ہے کہ جو کہ خدا نے بھی بتائی ہیں اور اہل بیت علیہ السلام